السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم ہیں قرآن اکیڈمی جو کہ تنظیم اسلامی کا مرکز ہے کراچی میں DHA میں، اس کی مسجد میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں امیر تنظیم اسلامی پاکستان جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ادارہ ہے قرآن اکیڈمی، اور پورے پاکستان میں اس کا سلسلہ ہے۔ تنظیم اسلامی کس طرح کام کر رہی ہے، کیا مقاصد ہیں، اور ماشاءاللہ سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو بانی ہیں، ان کی آج بھی جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ 1975 میں یہ تنظیم قائم ہوئی باقاعدہ طور پہ، اور تقریباً 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ 50 سال میں کیا کیا کامیابیاں حاصل ہوئیں تنظیم اسلامی کو، آگے کس طرح سے کام ہو رہا ہے، کس طرح سے آپ کا جو ایک سلسلہ ہے پورا ہم دیکھتے ہیں گراس روٹ لیول تک موجود ہے، وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم ضرور جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں جگہ جگہ بینرز لگے ہوتے ہیں، اور اس میں واضح ہوتا ہے کہ تراویح ہو رہی ہے اور دورہ ترجمہ قرآن، یعنی اس میں تراویح جو ہے 29 ڈیز پڑھائی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ پہلے دن سے شروع ہوتی ہے، پہلے رمضان سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو سلسلہ ہے وہ ترجمے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی تشریح کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھایا جاتا ہے قرآن کے حوالے سے قرآن۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ اس کا آغاز ضرور کریں جس نے نہیں کیا، تاکہ کم سے کم ہمیں معلوم تو ہو کہ ہماری جو محبوب کتاب ہے جو ہمارے لیے آئی اس میں لکھا کیا ہے۔ تو سر سب سے پہلے تو فرمائیے کہ یہ کیا ہے سلسلہ تراویح دورہ ترجمہ قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان صاحب جزاک اللہ خیراً کہ آپ نے ہمیں موقع بھی دیا اور آپ ہماری اس مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ ناظرین میں سے جنہوں نے فرسٹ ٹائم یہ بات سنی ہوگی ان کو عجیب لگے گا، کیونکہ یہاں تو لوگوں کو نماز تراویح ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ فرمانے دورہ ترجمہ قرآن۔ تو دورہ ترجمہ قرآن بہرحال ایک برانڈ مشہور ہو چکا ہے۔ 1984 سے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی کوشش کی کہ ہم رمضان میں تراویح تو ادا کرتے ہیں، اور رمضان ہے بھی قرآن حکیم کے نزول کا مہینہ، مگر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں قرآن کی ٹرانسلیشن سمجھ میں نہیں آتی، عربک ہمیں نہیں آتی۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ جہاں ہم نماز تراویح کا اہتمام کریں اس کے ساتھ قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں دورہ ترجمہ قرآن مع نماز تراویح، یعنی تراویح کے ساتھ ترجمے کا اہتمام۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جیسے عام طور پر ہمارے یہاں 20 رکعت تراویح ادا کی جاتی ہے، جو لوگ 8 رکعت ادا کرتے ہیں وہ بھی ہمارے تشریف لاتے ہیں الحمدللہ، اور ہم اختلافات میں نہیں پڑھتے، کوشش کرتے ہیں کہ امت کو جوڑنے کی بات ہو۔ تو عام طور پر 20 رکعت تراویح کا معمول ہوتا ہے۔ اب مثلا پہلی 4 رکعت میں سورۃ البقرہ کی 40 یا 50 آیات تلاوت کی جانی ہیں، تو اس سے پہلے بیٹھیں گے، ایک مقرر جو ہے اس کا تلاوت کا بھی اہتمام کرے گا، ترجمہ بھی کرے گا، مختصر سی تشریح بیان کرے گا۔ اب 4 رکعت تراویح ادا ہوگی، تو ابھی ہم نے جسٹ رائٹ ناؤ ترجمہ سنا، کچھ تھوڑی سی تشریح سنی ہے۔ اب جب ہم حافظ قرآن سے قرآن کی نماز میں تراویح میں قرآن سنیں گے تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، پھر بیٹھ جائیں گے، اگلی 4 رکعت میں جتنی آیات تلاوت ہوں گی ان کا پہلے بیان ہوگا، اور پھر نماز تراویح ادا کریں گے 4 رکعت۔ پھر تقریباً 12 رکعت کے بعد ایک چھوٹا سا شارٹ ٹی بریک بھی ہوتا ہے تاکہ ریفریش ہو جائیں، اور پھر یہ سلسلہ 20 رکعت تک جاتا ہے۔ یعنی ہر 4 رکعت سے پہلے، اور کبھی کبھی 8 رکعت بھی ایک چنک میں ہو جاتی ہیں، ان سے پہلے جتنا قرآن پڑھا جائے گا اس کا ترجمہ تشریح بیان کیا جاتا ہے۔ ہاں اس میں ٹائم لگتا ہے، نارملی ہم اگر لیٹ سے 8:30 بجے آج کل اگر عشاء کی نماز اکثر پاکستان میں ہوگی کم و بیش انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم رات کو 1:30 یا 2 بجے تک فارغ ہو رہے ہوں گے۔ مگر انویسٹمنٹ کتنی ہے ہماری؟ انویسٹمنٹ ہے 150 گھنٹوں کی، اور 150 گھنٹوں کا ریٹرن کیا ہے؟ 3 مرتبہ قرآن مکمل ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو ترجمہ کر رہا ہے وہ قرآن کی ہر آیت کی تلاوت کرے گا، حافظ قرآن ہر آیت کی تلاوت کرے گا، اور ترجمہ کرنے والا ہر آیت کا ترجمہ کرے گا، 3 قرآن شریف ہو گئے، اور پھر 7 تشریح بھی۔ 150 گھنٹے، پورا سال گزر جاتا ہے، لوگ ایک دفعہ قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے، اور یہ اعجاز ہے اس قرآن کا، اور یہ اللہ کی برکت ہے کہ رمضان کے ان پروگرامز کے اندر 150 گھنٹوں کے اندر ہم سینکڑوں رکعت تراویح، نماز عشاء کی فرض رکعت، سنت، وتر، اور یہ قرآن کا سننا اور ترجمے کا اور لائف چینجنگ ایک پروگرام ہوتا ہے جو 1984 سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے شروع کیا، اور پاکستان کے تقریباً تمام معروف شہروں میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ سر اس وقت کتنے مراکز یعنی ٹوٹل پورے پاکستان میں کتنی جگہوں پر یہ ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے آپ کا، اس سے ایک اور 2 ورائٹیز سامنے آ جائیں گی۔ ایک تو یہ ہمارا فل فلیش پروگرام ہے، پورا قرآن کا ترجمہ تشریح کے ساتھ، اور پوری 20 رکعت تراویح۔ ایک ذرا مختصر بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خلاصہ مضامین قرآن، یعنی جو لوگ 4-5 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے
تو ہم کہتے ہیں something is better than nothing والی بات ہے. تو تراویح میں عام طور پر سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. ہم گھنٹہ سوا گھنٹے کا 2 چنکس میں بیان کرتے ہیں اہم آیات کا اور صورتوں کا اوور ویو دے دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں خلاصہ مضامین قرآن. تو مین پروگرام ہمارا دورہ ترجمہ قرآن تراویح کے ساتھ اور ایک شارٹر پروگرام جو ہے وہ خلاصہ مضامین قرآن. تو اب تک کہ ہمارے اسٹیٹس کے مطابق پورے پاکستان میں تقریباً 100 مقامات پر تو پورا دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور تقریباً 40 یا 50 مقامات ہیں جہاں خلاصہ مضامین قرآن کا بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور کچھ ریموٹ ایریاز ہیں جہاں ممکن ہے کوئی مدرس اویلیبل نہ ہو تو پھر ہم ویڈیو کے ذریعے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ویڈیوز جیسے آپ نے خود ذکر فرمایا ماشاءاللہ سب لوگ سنتے ہیں تو ان کے ویڈیوز کے ذریعے بھی تراویح کے ساتھ یہ پروگرامز ہوتے ہیں. تو اپروکسیمیٹلی 160 مقامات پر کم و بیش پورے پاکستان میں یہ پروگرامز ہوں گے. 100 مقامات پر دورہ ترجمہ قرآن اور 40 سے 50 مقامات پر تقریباً خلاصہ مضامین قرآن کے پروگرامز ہوں گے. اور سب جگہ خواتین بھی الاؤ ہیں؟ اکثر جگہ خواتین کا اہتمام ہوتا ہے. جیسے قرآن اکیڈمی کی مسجد ہے ایسے بہت ساری ہمارے مساجد ہیں جن میں خواتین کا پورا ایک سیپریٹ سیکشن ہوتا ہے. ان کی سیپریٹ انٹرنس ہوتی ہے, ان کے لیے شرکت کا موقع ہوتا ہے. بعض مقامات پر گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے, کچھ ریموٹ ایریاز کے اندر تو گھروں میں بھی خواتین کا اہتمام ہوتا ہے. تو تقریباً 80-90% مقامات پر خواتین کے لیے بھی باپردہ شرکت کا اہتمام ہوتا ہے. یعنی ہر ایج گروپ کے بچے بھی آتے ہیں جی ایگزیکٹلی. آپ اللہ کو جزائے خیر دے. میں کہتا ہوں پورا فیملی پیکج ہے. بلکہ انٹرسٹنگ بات کیا ہے, بعض بہت چھوٹے بچے ہیں 3-4-5 سال کے, تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ پلے ایریا بنا دیتے ہیں ان کے لیے. اور اس پلے ایریا کے اندر بھی ان کے لیے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, قرآن بیسڈ ہوتی ہیں, سنہ بیسڈ ہوتی ہیں, رمضان بیسڈ ہوتی ہیں, تاکہ وہ بچے وہاں انگیج رہیں, تاکہ ان کے والدین سکون سے تراویح بھی ادا کر لیں اور ترجمے کا اہتمام بھی کر لیں سننے کا. تو یہ پورا ایک فیملی پروگرام ہے. باقاعدہ خواتین کے الگ انتظام ہوتا ہے اور ینگسٹرز کے لیے بھی کچھ ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور چھوٹے بچوں کے لیے بھی پروگرامز الگ سے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب میں ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے ویور سے. الحمدللہ بچپن سے ہم نے بھی رمضان میں تراویح پڑھی اور تراویح کا سلسلہ یہی ہوتا تھا کہ جس طرح سب پڑھتے ہیں کہ 27 روزہ تراویح, پھر کبھی ایسا ہوا کہ کچھ مصروفیت ہونے لگی تو جناب 20 روزہ تراویح پہ آ گئے, کچھ لوگ اور جلد پہ پڑھتے ہیں. اب 2019 کی بات ہے کہ شیخ صاحب سے میری بہت اچھی دوستی ہے ماشاءاللہ سے, اور تو مجھے ایک ڈنر پہ رمضان سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی تو یہی سب باتیں ہم گفتگو کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے بھی دعوت دی کہ بھئی آپ بھی جوائن کریں. میں نے ان سے کہا کہ سر آپ خود کہاں پہ کروا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جناب میں یہاں پر کراچی میں اس جگہ پر ایک بینکویٹ میں کروا رہا ہوں. تو میں نے بولا سر میں فرسٹ ڈے انشاءاللہ تعالی ضرور آؤں گا اور پھر کوشش کروں گا کہ کنٹینیو کروں. 2019 میں پھر پہلے دن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں ٹائم پہ پہنچ گیا اور وہ میں نے پہلا دن جو ہے پورا گزارا. پہلا دن گزرنے کے بعد میں جب گھر گیا رات کو تو میں نے سوچا یہ آج ایک ہی دن میں نے کرنا ہے یا میں نے اس کو کنٹینیو 29 جو ہے وہ رمضان کرنا ہے. اور میں نے سوچا کہ میں ان 4 گھنٹے میں اگر نہیں جاتا یہاں پر تو میں کیا کروں گا. تو کیا یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جو ایکٹیویٹی جو مجھے 3-4 گھنٹے میں کرنی ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس جائزے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کچھ چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کو پریورٹی دے دو. اور دوسری بات میں نے سوچی کہ میں کیسا مسلمان ہوں کہ مجھے یہی نہیں معلوم کہ جو کتاب میرے لیے آئی ہے اس میں مکمل طور پر میں کیا ایک دفعہ اس کو نہیں پڑھ سکتا. پڑھا تو میں نے عربی میں کئی بار ہے, لیکن کیا اردو میں اس کو نہیں پڑھ سکتا کہ مجھے کم سے کم, میں کوئی فلاسفر نہیں بن جاؤں گا ایک دفعہ سمجھنے میں, لیکن کم سے کم مجھے مضامین پتہ چل جائیں گے, مجھے یہ پتہ چل جائے گا اس قرآن میں لکھا کیا ہے. اور اللہ رب العزت نے توفیق دی اور پھر پورے 29 ڈیز میں نے پورا الحمدللہ سر آپ کے ساتھ یہ کورس کیا. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین تھوڑا سا میں بھی اس میں ویلیو ایڈیشن کر دیتا ہوں. جب فرسٹ ٹائم رضوان صاحب سے بات چیت ہوئی آپ کو یاد ہوگا تو جب ہم نے یہ پروگرام رکھا تو فرسٹ ٹائم جو بھی سنتا ہے وہ بھائی آپ لوگوں کی طبیعت تو ٹھیک ہے, ہم لوگ کیسے 5-5 گھنٹے بیٹھیں گے, صبح جاب پر جانا ہے. ابھی آپ نے خواتین کا پوچھا, بعض خواتین وہ جو اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہیں, بعض بچے وہ ہیں جن کو اسکول جانا ہے صبح اور وہ پورا یہ پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں. ان سب کے تجربات اب ہمارے سامنے. لیکن جو فرسٹ ٹائم سنتا ہے اس کو ہم یہ ضرور کہیں گے ایک مرتبہ ضرور آؤ. پھر یہ قرآن کی برکت ہے کہ قرآن آپ کو پوزیس کر لیتا ہے. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں, ہمارا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ اللہ کے کلام کی برکت. اور آپ نے بجا فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا. میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں وقت لگایا, آپ کی اپنی فیلڈ رہی, ہمارے ناظرین کی اپنی فیلڈ رہی, ہم نے دنیا کی ہر کتاب کو سمجھ کر پڑھا. واٹ اباؤٹ دا بک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ ہم سے پوچھے گا نا. تو دس از دا بیسٹ ٹائم کہ رمضان میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کے چینل کو جزائے خیر دے کہ جسٹ رمضان کے ساتھ آپ یہ پروگرام پریزنٹ کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا خیر برآمد ہوگا انشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ ون ٹائم ضرور اس میں آئیں. اور میں بعض وہ لوگ کہ جو ممکن ہے کہ پاکستان سے باہر ہو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, یا ایسے ایریاز میں ہو کہ جن کے لیے پاسبلٹی فزیکلی آنے کی نہ ہو, یا کیفیات ایسی ہیں کہ فزیکل نہیں آ سکتے, تو ان کے لیے ایک اور آپشن ہم بتا رہے ہیں. ہمارے بعض ساتھیوں نے ایک ایپ ڈیولپ کر دی ہے جو اینڈرائڈ پر بھی ہے, آئی او ایس پر بھی اویلیبل ہے.
آپ جسٹ دورہ ترجمہ قرآن ٹائپ کیجئے، ایک ایپ اویلیبل ہو جائے گی آپ کو آئی او ایس پر بھی اور اینڈرائڈ پر بھی، اس پہ ایک لائیو ٹیلی کاسٹ بھی آ جائے گی، بس وہ اتفاق سے میری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور پورے پاکستان کی تمام لوکیشنز کی جو لوکیشنز ہیں وہ سب وہاں پر اویلیبل ہو جائیں گی. آپ کا نیئرسٹ پوائنٹ کیا ہے وہ بھی وہاں پر آ جائے گا، اور کوئی فزیکلی نہیں آ سکتا تو ہم اس کو رہنے نہیں دیں گے، اس کے لیے اویلیبلٹی ہو جائے گی کہ لائیو ٹیلی کاسٹ. اب سر اس میں بس ایک سوال پر رہتا ہے کیونکہ میں اس موضوع کو کلوز کرنا چاہوں گا کہ اب ہمارا جس طرح سے الحمدللہ سب مسلمان ہیں لیکن ہم فقہی مسلک کے لحاظ سے بٹے ہوئے ہیں. ہر ایک چاہتا ہے، قرآن تو سب کا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قرآن سیکھے. تو اس میں کیا ہے جناب، بریلوی آئیں، دیوبندی آئیں، اہل حدیث آئیں، سنی آئیں، شیعہ آئیں، کون آئیں سر؟ آپ ایک اسٹیپ آگے چلے جائیں. ہاں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. کیا اس میں ہندو آ سکتے ہیں؟ جی. کیا اس میں کرسچنز آ سکتے ہیں؟ اور آئی ہیو دی ایگزامپلس. میرے اسٹوڈنٹس رہے ہیں کراچی کی یونیورسٹیز کے اندر، سر ہم آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا موسٹ ویلکم، آپ آئیے. اور انہوں نے قرآن سنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آئے، کچھ دنوں کے لیے آئے. تو آپ بات کر رہے تھے ہمارے مختلف مکاتب فکر کی، میں دعوت دے رہا ہوں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے جو ہماری سوسائٹی میں رہتا ہے، ان بچوں نے اسلامیات پڑھی اسکولوں کے اندر، ان بچوں نے یونیورسٹی لیول پہ اسلامیات. میری ایک کورس میں ایک اسٹوڈنٹ تھا جو سکھ تھا اینڈ ہی گاٹ دا ہائیسٹ مارکس ان اسلامک اسٹڈیز. تو آئیں، موسٹ ویلکم. تو یس، ان تمام کو ہم دعوت دیتے ہیں. یہ دعوت قرآن کی ساری انسانیت کے لیے ہے. تو مختلف مکاتب فکر، ہمارے دل بڑے وسیع ہیں. ہمارے جو ساتھی ہمیں میڈیا پر دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ گواہی دیں گے کہ ہم لڑانے کی بات نہیں کرتے، ہمیں لڑانا آتا نہیں ہے. ہمیں جوڑنے کی بات کرنے کو کہا گیا، ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارے جو ساتھی اس میں شرکت کریں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم حد تک امکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم اختلافی باتوں کو زیر گفتگو نہ لائیں. قرآن حکیم کی جو اگریڈ اپون تعلیم، اختلافات ہیں اس کی میں نگیشن نہیں کرتا، مگر ان کے بغیر بھی ہزاروں آیات قرآن کی جن کا میسج بڑا کلیئر ہے، تو اس کو ہم کیوں مس کرتے ہیں؟ آئیے اس کی طرف. اور کیونکہ ابھی آپ شاید بریک بھی لینا چاہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک اور کام ایسا پاکستان میں ہوا جو میں چاہوں گا کہ آپ کے چینل سے ہمارے ناظرین تک جائے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، شیعہ، سنی کیا سب ایک ترجمے پر اتفاق کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں گا کر چکے ہیں الحمدللہ. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یعنی صفوں کے اندر کوئی ہاتھ اوپر باندھا ہوا ہے، کوئی ہاتھ نیچے باندھا ہوا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی آمین تھوڑا زور سے کہہ لے، کوئی ایشو نہیں. ہاں، کوئی آٹھ پڑھ کے چلا جائے، کوئی ایشو نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت بہت اہم بات ہے. اور کوئی اگر مثال کے طور پر غیر مسلم آ رہے ہیں تو وہ حصہ اٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جس میں ترجمہ اور تشریح ہو رہی ہے، اگر وہ اس میں نماز میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے. اور میں عرض کرتا ہوں، آپ کی بات قطع ہوتی ہے، وہ غیر مسلم اگر قرآن کی تلاوت بھی سنے گا نا، میں گارنٹی دیتا ہوں اس قرآن کے الفاظ کا اثر انشاءاللہ ہوگا. کیونکہ اگر لانے والا اس کو محبت سے بلائے، میں اور آپ، اور آنے والا طلب کے ساتھ آئے تو اللہ ہدایت دیتا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تو سلسلہ ہے تراویح کا، اور اس پر ہم نے بات کی، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو ضرور آپ ضرور جائیں گے، اور اپنے فیملی کے ساتھ جائیں گے بلکہ، اور اس کو ضرور اٹینڈ کریں گے. اب ہم رمضان مبارک کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے، اس کی برکات کے حوالے سے، ہماری زندگیوں میں یہ رمضان کیا تبدیلی لاتا ہے. لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہے پروگرام ہمارے پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہم ہیں شجاع الدین شیخ صاحب کے ساتھ، جو کہ امیر ہیں تنظیم اسلامی پاکستان کے. سر، رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ، اور ہم یہ تو تیاری کرتے ہیں کہ جناب ہم دیکھتے ہیں کہ سپر مارکیٹ میں رش ہونا شروع ہو جاتا ہے. رمضان سے ایک ہفتہ پہلے لوگ خریداری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو چیزیں سامان خریدنے ہیں. روحانی طور پہ کیا تیاری کرنی ہے جناب اس مہینے کے لیے؟ بہت ہی آپ کا عملی سوال ہے، اور جو آپ نے 2-3 باتیں بیان فرمائی، میں تھوڑا سا ایڈ کر رہا ہوں. روزہ تو ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور ہمارے یہاں کھانے پینے کے سلسلے غروب آفتاب سے شروع ہوتے ہیں اور صبح صادق تک چلتے رہتے ہیں. جی. یہ جو آپ دیکھا نا کہ رمضان سے پہلے تیاری، اور جناب وہ افطار ڈنرز اور مڈ نائٹ ڈیلز اینڈ آل یو کین ایٹ، اور پھر رمضان گفٹ ہیمپرز اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو بھائی سارا سال ہمارا فوکس جسم پر ہی رہتا ہے. آپ نے لفظ روح بڑا پیارا لفظ استعمال کیا. اللہ نے ہمیں روح میں بھی سے کچھ پھونکا ہے نا، تو ہمارا جو اصل بینگ ہے وہ تو روح ہے. اس روح کے پھونکے جانے کے بعد فرشتوں کو کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو. تو آدم علیہ السلام کے مٹی کے وجود کو سجدہ نہیں کرایا گیا. یہ ہاتھ پیر وغیرہ تو جانوروں کے پاس بھی ہیں. آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی، اس کے بعد سجدہ کرایا گیا. تو انسان کا جو شرف اور عزت ہے، اس کی جو ورث ہے، وہ اس روح کی بنیاد پر. رمضان بہترین موقع ہے کہ ایک اسپریچول
اوور ہالنگ کا ہمیں موقع ملتا ہے. اور ہم جب روزے کی کیفیت سے گزرتے ہیں تو کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، زوجین کا تعلق قائم نہیں کرتے، تو جسم تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے، تو روح تھوڑا سا بیدار ہوتی ہے. یہ وہ جرنی جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنا چاہتا ہے. اچھا، روح بیدار ہوگی تو اس کی بھی غذا ہے. تو بچپن سے تمہیں سنایا گیا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، کسی اور موقع پہ اس کی نگیشن کر دیں گے. نہیں، قرآن روح کی غذا ہے. یہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور قرآن اللہ کی وحی یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا. اور دلچسپ بات یہ ہے، قرآن حکیم میں روح کا لفظ روح الامین جبریل کے لیے بھی آیا علیہ السلام، جو قرآن کریم لے کر آئے، اور قرآن کے لیے بھی روح کا لفظ قرآن حکیم میں آیا. تو رمضان میں بڑا چاپ کا سوال ہے کہ کیا روحانی تیاری کریں. تو ایک تیاری تو یہ ہے کہ ہم پلان کریں، جیسے سیزن کی پلاننگ کرتے ہیں نا، میڈیا پہ سیزن آتا ہے، ہم آڈٹ لائف میں تو آڈٹ کا سیزن آتا تھا، بچوں کے ایگزامز کا سیزن آتا ہے، کاروبار کا سیزن آتا ہے. سیزن کی تیاری پہلے ہوتی، سیزن میں کام زیادہ ہوتا ہے، آرام کم ہوتا ہے، کمائی زیادہ ہوتی ہے. تو رمضان ہمارا سیزن ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے. جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے، ایک ماحول اللہ کریٹ کر دیتا ہے. تو ہمیں تیاری کرنی کہ میں اپنے جسم سے ذرا تھوڑا سا اگنور کر کے اپنی روح کی طرف فوکس کروں گا، روزہ اہتمام سے رکھوں گا. اور روزے میں حلال کو تو چھوڑتا ہوں نا، کھانا پینا، زوجین کا تعلق. روزے میں حرام کو بھی چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہ جھوٹ بھی چل رہا ہے، وعدہ خلافی بھی چل رہی ہے، سود کا کاروبار بھی چل رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، بے حیائی کی باتیں بھی چل رہی ہیں. تو یہ تو وہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو فاسٹنگ ہوگی نا، وہ ہو جائے گا. روزہ تو وہ ہے کہ بندہ حلال کو چھوڑے تو حرام سے بھی بچنے والا بنے. اور پھر اس رمضان میں دن میں روزہ دیا گیا ہے اور رات کی تراویح دی گئی، جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اور اس تراویح میں اصل ہے قرآن سے تعلق کی مضبوطی. اور ہم نے ذکر کیا کہ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. تو جب روح بیدار ہوگی روزے کے نتیجے میں، اور رات میں کھڑا ہو کر قرآن کے ساتھ میں وقت گزاروں گا، تو اس روح کو اسٹرینتھ ملے گی، اور یہ میری اسپریچول اوور ہالنگ ہوگی. اور اگلے 11 مہینے پھر مجھے اللہ کی بندگی کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل بہت زبردست آپ نے بات فرمائی. سر یہ فرمائیے کہ اب رمضان کا مہینہ، روزے، مثلا روزے کا جو انعام ہے، مثلا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا انعام میں ہی دوں گا. یعنی اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. یعنی اب اللہ رب العزت کا ذرا تصور لے کر آئیں تو اس کا تو مثلا کوئی باؤنڈری ہی نہیں ہے اللہ کا انعام دینے کے اندر. تو ہم روزہ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اور ایک کمرے میں ہیں تو جہاں میں کوئی نہیں دکھ رہا، ہم کچھ کھا نہیں رہے، کچھ پی نہیں رہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں کہ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. تو ہم کھانے پینے کے معاملات کے اندر تو یہ سوچ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی جھوٹ بولنے کی بات آتی ہے، بے ایمانی کی بات آتی ہے، رشوت کی بات آتی ہے، کرپشن کی بات آتی ہے، دھوکہ دینے کی بات آتی ہے، پڑوسی کو تنگ کرنے کی بات آتی ہے، یعنی اور ہماری جتنی آپ دیکھتے جائیں، عدل و انصاف، صبر و قناعت، جود و سخا، اثار و قربانی، عفا عہد، حسن معاملات، بشرخائی، یعنی بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے چلے جائیں، تو وہاں ہم نہیں سوچتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اصل میں بڑا اہم سوال ہے، اور اس کا تعلق ہمارے کانسیپٹ آف دین کے ساتھ ہے. آج ہم نے تصور دین بڑا محدود کر دیا. شاید کچھ لوگوں کا دین کا تصور نماز تک محدود ہے، نماز کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ چھٹی. کچھ لوگوں کا تصور جمعے تک محدود ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان پکے. کچھ لوگوں کا تصور ہے رمضان میں اچھے بچے بن جاؤ، اچھے مسلمان بن جاؤ، باقی ہم فارغ. حالانکہ تصور نہیں ہے. دین تو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے نا. اور اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو جس اللہ نے روزے کا حکم دیا، اسی اللہ نے جھوٹ سے منع کیا، اسی اللہ نے وعدہ خلافی سے منع کیا، اسی اللہ نے خیانت سے منع کیا، اسی اللہ نے رشوت سے، سود سے، بے حیائی سے اینڈ سو آن، ان برائیوں سے منع کیا. اب آپ دیکھیے روزے کی حالت میں بڑی مشقت تو ہے، اور دنیا کے بعض ملکوں میں 18 گھنٹے کا روزہ مسلمان رکھ لیتا ہے اور حلال کو چھوڑ دیتے ہیں. اور بھائی اگر حلال کو چھوڑ رہے ہو تو حرام چھوڑو نا. حلال کی لسٹ نہیں بنا سکتے ہم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بے شمار نعمت اللہ کی. حرام کی لسٹ بنانا ممکن ہے. تو جو انلیمیٹڈ ہے حلال، ہم وہ چھوڑ رہے ہیں روزے کی حالت میں. تو یہ تو ایک تربیت ہو رہی ہے نا کہ تم نے 29 دن روزہ رکھ کر حلال کو چھوڑ دیا، تو بھائی اب تم حرام کو تو چھوڑو. ورنہ بقول ابوالکلام آزاد مرحوم کے کہ اگر صرف بھوک اور پیاس ہی روزہ یہ عبادت ہوتی، اگر صرف بھوک اور پیاس ہی عبادت ہوتی، تو سارے بیگرز، سارے فقیر سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے.
مگر صرف بھوک اور پیاس مطلوب نہیں ہے، تم نے حلال کو چھوڑ دیا تو تم حرام کو چھوڑنے والے بنو۔ اسی لیے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت 183 میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اس روزے کا حاصل کیا ہے؟ خوف خدا دل میں ہو، جیسا آپ نے فرمایا نا، بند کمرے میں ہوں، کھاتا نہیں پیتا نہیں، نماز کے لیے وضو کرتا ہوں پانی اتارتا نہیں ہوں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو بھائی شاپ پر ہوں تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہوں تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، پارلیمنٹ کی سیٹ پر بیٹھا ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ روزے کا حاصل مل رہا ہے تو روزہ مقبول ہے، اور اگر نہیں مل رہا تو بڑی سخت بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یہ خامخواہ ایکسرسائز کی انہوں نے بس۔ اور آپ نے فرمایا جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹے کاموں کو نہ چھوڑے، اللہ کو اس بندے کی کوئی حاجت نہیں کہ یہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ تو روزہ فقط رکھنا نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، تب وہ امپیکٹ نظر آئے گا جو شاید ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ سر یہ فرمائیے کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا دین سب سے بہترین ہے، اور لاسٹ پروفٹ ایک لاسٹ ورژن سب سے بیسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اور خطبہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آج جو ہے دین مکمل ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سب سے بہترین دین ہے تو ان کے ماننے والوں کا معاشرہ سب سے بہترین کیوں نہیں ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں صفائی نصف ایمان کی۔ آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ جہنمی ہیں، ان کے محلے دکھائے جاتے ہیں، اور ہم جنتی لوگوں کے محلے دکھائے جاتے ہیں کیسے؟ اچھا یہ تو چیزیں وہ ہیں جو نظر آ رہی ہیں چلیں ہر جگہ، پھر ہم اپنے کردار کی طرف آ جائیں تو معاشرہ، ہم سڑک پہ جاتے ہیں رمضان میں، ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ایک ہر شخص جلدی کے اندر ہے، یعنی پتہ نہیں اس نے کیا کرنا ہے، جا کے گھر پہنچ جاؤں کسی طرح سے، کوئی کسی کو راستہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے ہم جھگڑے دیکھتے ہیں رمضان کے دنوں میں، ہمارا صبر جو ہے وہ کا پیمانہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، اور ہم روزہ رکھ کے لڑ رہے ہوتے ہیں آپس کے اندر۔ تو ہمارا معاشرہ تو کسی بھی طور پہ مثالی نہیں ہے۔ بہت سارے سوالات اس ایک سوال میں آ گئے، اور لفظ صبر جب آپ نے فرمایا تو مجھے یاد آیا کہ حدیث میں کہا گیا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اس صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تو صبر کیا ہے؟ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں، صبر تو سیلف کنٹرول کا نام بھی ہے نا۔ یہ جو آپ نے گاڑی اور جھگڑوں کی بات کی ہے، جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو آخری ایک گھنٹے میں زیادہ گاڑی ہٹ ہوتی ہیں جی، زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ او بھائی یہی تو ٹائم ہے اپنے آپ کو قابو کرنے کا۔ پھر وہی بات آ رہی ہے کہ روزہ رکھ کر تو میں بھوک اور پیاس کو فیل کر رہا ہوں نا، تو میرے اندر تو دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، سمپتھی کا جذبہ پیدا ہوگا، دوسروں کی خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہوگا، بجائے اس کے کہ میں لڑنا شروع کر دوں۔ یہ تو غلط طرز عمل ہے۔ اچھا ایک اور بات، یہ جو ہم کمپیریزن کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ جن لوگوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہ اسلام پر نہیں ہے، کفر پر ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم، ان کے کردار ایسے ہیں اور ہمارے کردار ایسے ہیں، یہ بات درست ہے، یعنی انالیسس کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ کسی اور موقع میں تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ ریلیٹیولی دونوں جگہوں پر غلطیاں موجود ہیں اور ان پر کلام کیا جا سکتا ہے۔ جن معاشروں کے اندر ہمیں گلیاں صاف نظر آتی ہیں، وہاں گھر بڑے گندے نظر آتے ہیں، وہاں فیملی سسٹم برباد نظر آتا ہے، وہاں ہر چند سیکنڈز پر ریپ کا کیس نظر آتا ہے، وہاں بوڑھے بیچارے اولڈ ہاؤسز میں تڑپتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بھی ہم کلام کر سکتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دس، ان کی کچھ خوبیاں بھی جس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بڑی بری مثالیں نظر آئیں گی، یعنی خیانت کی نظر آئے گی، ملاوٹ کی نظر آئے گی، رشوت کی نظر آئے گی، مگر ہمارے اس معاشرے کے اندر چند ہی مثالیں مگر موجود ہیں کہ جو بڑی پیاری مثالیں، وہ کسی اور موقع پر ہم پیش کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہیونگ سیڈ دس، لیکن یہ بات صحیح ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ تصور دین بگڑا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ رمضان میں اللہ کی ماننی ہے نا، تو سڑک پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی اللہ کی ماننی، میری ذات دوسروں کے لیے نفع کا باعث بنے گی، نقصان کا باعث نہیں بنے گی۔ سگنل کو فالو کرنا یہ دنیاوی مسئلہ نہیں، یہ دینی مسئلہ ہے۔ میری ذات دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے اور دوسروں کو میں راحت پہنچانے والا بنوں، اس کو فالو کرنا بھی دین نے بتایا مجھے۔ ایک حدیث بڑی قیمتی ہے اور اس سے بہت سارے اصول ڈیولپ ہوئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ۔ کوئی ایسی حرکت نہ کرو کہ تم دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنو اور لوگوں کے کردار ایسے نہ ہو جائے کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے والے بنے۔ اب وہ آپ پیسو اسموکرز کی بات کر لیں، اسموکنگ کرنے والا تو برباد ہو رہا ہے، مگر جو ساتھ بیٹھا ہے اس کی زندگی اس سے زیادہ برباد ہو رہی ہے۔ یہ بھی اس حدیث کے تحت آئے گا کہ اسموکنگ کرنا غلط بات ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اسی طرح اگر ایک روزے دار لوگوں کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے تو غلط کر رہا ہے، ہم کہیں گے اس کا تصور دین کلیئر نہیں ہے اور اس نے روزے کو شاید ایک رسم کے طور پر اختیار کیا ہے، ایک حقیقت اور عبادت کے طور پر اختیار نہیں کیا۔ اور ایک بات اور ایڈ کر لیں،
جو ریورٹڈ مسلمز ہیں نا ان کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں خدا کی قسم تو وہ کیونکہ اس قرآن کو پڑھ کر آتے ہیں، وہ دین کو پڑھ کر آتے ہیں، وہ دین کو سمجھ کر آتے ہیں، اس کنوکشن کے ساتھ ان کا کردار ہم سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوا، بہت سو کا ہم بورن مسلمز ہیں، چندر پال گوپال کے گھر میں پیدا ہوا ہندو بن گیا، مائیکل جارج کے گھر میں پیدا ہوا عیسائی بن گیا، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان بن گئے۔ وہ بھائی معلوم تو کرو کہ اسلام ہے کیا، تو پھر شاید کردار بھی بہتر نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تنظیم اسلامی کا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے قرآن اکیڈمی میں اس وقت ہم موجود ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید پہ بہت زیادہ فوکس ہے، اور اسی کا سلسلہ یہ تراویح جو کہ دورہ ترجمہ رمضان مبارک میں ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیا پیغام اس قرآن مجید فرقان حمید پہ فوکس رہ کے دینا چاہتے ہیں؟ دوسرا انڈیویجول جو ہے، ہم ہر شخص انڈیویجول ہوا ہے اور ایک معاشرہ بن نہیں پا رہا، ہم ایک دوسرے کا احساس نہیں کر پا رہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان۔ ویلکم بیک، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ہیں امیر تنظیم اسلامی پاکستان جناب شجاع الدین شیخ صاحب کے ساتھ۔ اس وقت ہم قرآن اکیڈمی کراچی کی مسجد جو ہے اس میں ہم موجود ہیں۔ شجاع الدین شیخ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں، ان کی جو کتاب ہے بیان القرآن، بہت خوبصورت کتاب ہے، میں نے بھی کوشش کی جتنا پڑھ سکتا تھا اس کو کچھ پڑھوں، کچھ سیکھوں اس سے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو سلسلہ ہے تراویح کا، دورہ ترجمہ کا، تشریح کا، سب چیزیں، تو بہت زیادہ فوکس ہے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے۔ بہت ساری آپ کی ماشاءاللہ بہت زبردست کتابیں بھی موجود ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو میں گزارش کروں کہ آپ نے بیان القرآن کا ذکر کیا، جس جگہ بیٹھے نا ایگزیکٹلی تھوڑا دور ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھے تھے ماشاءاللہ، اور 98 میں اسی مسجد میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے رمضان میں ہی وہ دورہ ترجمہ قرآن بیان کیا تھا۔ 4 گھنٹے روزانہ ان کا بیان ہوتا تھا، سردی کی راتیں تھیں، مجھے بھی اتفاق ہوا اس میں شرکت کرنے کا۔ تو جس بیان القرآن کا آپ نے ذکر فرمایا کہ جو کتابی شکل میں آپ نے پڑھا ہے، وہ 98 میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے اسی مسجد میں ریکارڈ کروایا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے تراویح کے ساتھ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن اکیڈمیز کا ایک سلسلہ ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا۔ اچھا، ایک ادارہ ہے انجمن خدام القرآن، جی جو کہ بیسکلی رجسٹرڈ باڈی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے وہ اسٹارٹ کیا تھا 1972 میں لاہور سے۔ اب اس کے نگران ہیں انجمن خدام القرآن، آج اس کی نگرانی کی ذمہ داری بھی ہے۔ البتہ برانڈ نیم قرآن اکیڈمی مشہور ہے، تو جو رجسٹرڈ باڈی ہے وہ انجمن خدام القرآن ہے۔ لاہور بھی ہے، کراچی بھی ہے، اسلام آباد بھی ہے، ملتان بھی ہے، جھنگ بھی ہے، فیصل آباد بھی ہے، بہت سارے اور ایریاز کے اندر، اور برانڈ نیم مشہور ہو گیا قرآن اکیڈمی۔ تو لوگ پہلے قرآن اکیڈمی کو پہچانتے، سنتے ہیں، پھر انجمن خدام القرآن، پھر ڈاکٹر اسرار احمد، اور پھر تنظیم اسلامی بھی ان کے علم میں آتی ہے۔ تو 72 میں ڈاکٹر صاحب نے انجمن خدام القرآن قائم فرمائی، پھر اس کے بہت سارے ادارے ہیں پاکستان بھر میں، اور 75 میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے تنظیم اسلامی قائم فرمائی۔ بیسک فرق کیا ہے کہ انجمن خدام القرآن کے پلیٹ فارم سے قرآن کی تعلیم، ترویج، نشر و اشاعت اور اس کے میسج کو پروموٹ کرنا، اور تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے خلافت کی ہم بات کرتے ہیں، نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، دین کے غلبے کی جد و جہد کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا کیوں، قرآن پر اتنا فوکس کیوں، بالکل صحیح بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے، جو اس وقت عرب کی صورتحال کیا، پوری دنیا کی صورتحال ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اللہ نے قرآن آپ کو دیا، اور حضور کا جو بیسک میتھڈالوجی اختیار کرنے کا معاملہ تھا وہ 4 مرتبہ قرآن میں بات آئی۔ اسی قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں، اسی طرح 151 میں، پھر آل عمران کی 164 میں، پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں 4 دفعہ الفاظ آئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے رسول قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے، احکام بیان کرتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے حضور نے ایک جماعت کو تیار کیا، ان افراد جن کو تبدیل کرنا تھا، پہلے ان کی فکر کو اور دلوں کو قرآن سے بدلا، تب وہ افراد بدلے۔ 313 بدر میں نظر آتے نا، بٹ 313 2 ہجری رمضان میں کھڑے ہیں، ہجرت کے 2 برس کے بعد، پونے 2 برس کے بعد۔ وہ تیار کہاں ہوئے؟ وہ مکہ مکرمہ میں قرآن کریم کے ذریعے تیار ہوئے۔ آج ہم اپنے معاشرے سے پریشان ہیں، کرپشن بھی ہے، فرسٹریشن بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے، ہائپر ٹینشن بھی ہے، سوسائڈ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہمارا یقین یہ ہے اس کی بنیادی وجہ ایمان کی کمزوری، اور ایمان کے حصول کا اولین ذریعہ خود یہ قرآن حکیم ہے۔
تو آج اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، اس معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کریم سے جوڑنا پڑے گا۔ اس کے لیے قرآن کا ترجمہ رمضان میں، اسی کے لیے ایک ہمارے 10 منتھس کا رجوع القرآن کورس ہوتا ہے جس میں بڑے پروفیشنلز آتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ہم 10 منتھس کا ایک کورس کرواتے ہیں، شارٹ کورسز کرواتے ہیں، قرآنک عربک گرامر کی کلاسز کنڈکٹ کرواتے ہیں، شارٹ کورسز کرواتے ہیں، بچوں کے لیے کورسز کرواتے ہیں، بچیوں کے لیے کورسز کرواتے ہیں، اس کو پبلش بھی کرتے ہیں، اس کو آن لائن ریلے بھی کرتے ہیں، جو بھی اس وقت میڈیم اویلیبل ہے سب کو استعمال کرتے ہیں، سیٹلائٹ چینلز پر بھی۔ مقصد کیا ہے؟ عام بندے کے ہاتھ میں قرآن آئے، عام بندہ قرآن سیکھے، سمجھے، عمل کرے، اور اس قرآن میں چلتے پھرتے، اس معاشرے میں چلتے پھرتے قرآن نظر آنا شروع ہو۔ ماشاء اللہ۔ سر یہ فرمائیے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو جس طرح سے ہمارے مسلمانوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے، چاہے کسی بھی مسلک سے، فقہ سے ہو، انہیں شاید بہت زیادہ انڈیویجول کر دیا گیا ہے کہ اتنی بار سبحان اللہ پڑھو گے یہ انعام ملے گا، اتنا روزہ رکھو گے یہ انعام ملے گا، اتنا کرو گے یہ چیزیں ملیں گی۔ ایک کمیونٹی یا معاشرہ جو ہے وہ بن نہیں پا رہا۔ مثلا ہمارے اندر جو ہے یہ احساس پیدا نہیں ہو پا رہا کہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسانوں کی خوشنودی بھی کتنی ضروری ہے، لوگوں کا خیال کرنا بھی کتنا ضروری ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اگر اس کو رمضان سے بھی جوڑ لینا جی، تو دین تو نام ہی اجتماعیت کا ہے۔ آپ کے ہمارے دین نے، دین اسلام نے جو عبادات ہمیں دی ہے نا، وہ انڈیویجولی ہو بھی نہیں سکتی۔ کیا مطلب؟ نماز با جماعت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، انڈیویجولی ایک بندہ پڑھ سکتا ہے اگر جماعت رہ گئی ہو، لیکن جب وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے وہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ میں تیری عبادت کرتا ہوں نہیں پڑھ سکتا اس سورہ فاتحہ میں، حالانکہ وہ انڈیویجولی پڑھ رہا ہے۔ نعبدو کا ترجمہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی وصولی اور اس کو خرچ کرنے کا یا اس کو ریسیپینٹس تک پہنچانے کا ایک کلیکٹیو سسٹم ہونا چاہیے۔ رمضان کے روزے ایک ہی مہینے میں ہم رکھتے ہیں، حج ایک ہی مقام پر مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ تو اسلام تو اجتماعیت ہمیں سکھاتا ہے۔ اور روزے کے ایک حاصل بھی ہمارے ناظرین نوٹ کر لیں، رضوان صاحب، جب میں خود بھوکا رہتا ہوں اور پیاسا رہتا ہوں کئی گھنٹے، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بھوک ستاتی ہے، بھوک پریشان کرتی ہے۔ اب میرے دل میں دوسرے کی بھوک کا احساس ہوگا، ورنہ سال بھر ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، آرام سے سگنل سے گزر جاتے ہیں، کسی کی بھوک کی فیلنگ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ تو جہاں اس روزے سے، وہ جو آپ نے پیاری حدیث سنائی تھی کہ روزہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، جہاں اللہ سے تعلق جڑتا ہے وہاں بندوں سے بھی جڑتا ہے کہ میرے اندر دوسروں کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارا دین تو بندوں کی نفع کی بات کرتا ہے۔ حدیث میں خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہو۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اقیم الصلاۃ کے بعد کیا آتا ہے؟ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ حکم اللہ کا ہے، ادا کرتا ہوں اللہ کے لیے، مگر جاتا کس کو ہے؟ فقراء کو، مساکین کو۔ مسجد میں آتا ہوں، جماعت کی نماز کسی کا چہرہ بتا دے گا، بیچارہ بھوکا ہے، کسی کا چہرہ بتا دے گا ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، میں پوچھوں گا، شاید اس کی مدد میں کر لوں گا۔ کوئی نظر نہیں آئے گا تو ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہے، اس کا انتقال تو نہیں ہو گیا، اس کے گھر میں کوئی پرابلم تو نہیں آ گئی۔ تو یہ عبادت، یعنی آپ کا پڑوسی جو ہے اس کا مسلک کیا ہے، فقہ کیا ہے، مذہب کیا ہے، یہ تو اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن اگر وہ بھوکا ہے، اگر وہ پریشان ہے، اگر جو ہے وہ کسی مشکل کے اندر ہے، تو وہ اس کا سوال تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ سر آپ غور کریں نا، یہ تو آپ ایک انسان کی بات کر رہے ہیں نا، چاہے غیر مسلم ہو۔ آپ کا میرا دین کیا بتاتا ہے؟ حدیثیں کس لیے بیان کی گئیں؟ ایک کتے کو پانی پلایا گیا تو پلانے والے کی بخشش ہو رہی، ایک عورت نے بلی کو باندھ کر رکھا، مر گئی، اس عورت کو عذاب دیا گیا۔ جو دین کتے اور بلی کے لیے احکامات دے رہا ہے تو انسان تو بڑی شے ہے نا، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، ایک وہ کافر ہے جو ظلم پر اتر آیا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف جنگیں کر رہا ہے، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال رہا ہے، تو قرآن لائن ڈرا کرتا ہے۔ جیسے ہم لوگ اپنی ریڈ لائن ڈرا کرتے ہیں نا، ہمارے حکمراں بھی کرتے ہیں، اپوزیشن بھی کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، تو قرآن نے بھی ریڈ لائنز ڈرا کی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے سبحان اللہ، وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اگر بھوکا ہے تو اس کی خدمت اگر میں کر سکتا ہوں، کھلا میں سکتا ہوں، چاہے وہ اسلام قبول نہ کرے، یہ بات کی بات ہے، مگر اس کے کام آنے کو میرے دین نے سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک پڑوسی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، آپ نے بار بار پوچھا کیا تم نے میرے یہودی پڑوسی کو بھجوایا؟ آپ سے پڑوسی کہہ سکتے تھے، مگر آپ نے کہا یہودی پڑوسی، یہودی پڑوسی، یہودی پڑوسی۔ کیوں کہا؟ تاکہ امت کو میسج جائے کہ پڑوسی تو ہے نا، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تنظیم اسلامی جو ہے وہ خلافت کی بات کرتی ہے، کیسے خلافت آ سکتی ہے؟ کیونکہ اور دوسرا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت انداز میں پروٹیسٹ کرتے ہیں، جب مختلف موضوعات پہ کرتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ایک بینرز لے کے فٹ پاتھس پہ، سائڈس پہ، کارنرز پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تنظیم اسلامی جو ہے وہ آج 50 سال میں کس جگہ پہنچی ہے اور آگے کیا اس کے مقاصد ہیں، یہ ہم جانیں گے، لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہے پروگرام ہمارا پاکستان۔
تو بھائی جہاں دل مطمئن ہو جائیے مگر کام میں لگیں. مارکیٹنگ یہ نہیں کہ آپ نے میری پروڈکٹ خریدنی ہے, ہم کہتے ہیں سارا کام دین کا ہے اور ہم نہیں کوئی اور پسند ہے, جائیے اور دین کا کام کیجیے مگر دین کے کام میں لگے, یہ ہماری دعوت ہے.